سورۃ النساء آیت نمبر 12 to 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے نصف ہے یا آدھا ہے ماں جو ترکا یا چھوڑ جائیں ازواجکم تمہاری بیویاں، اِلَّمْ اگر نہ یکن ہوں لہن ان کی ولدن اولاد یا بچے، فَإِن پھر اگر کانا ہو لہن ان کی ولدن اولاد، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے ہے الربع چوتھائی حصہ یا چوتھا حصہ، مما اس سے جو ترکنا انہوں نے چھوڑا، من بعد وصیت وصیت کے بعد، یوصینا جو وہ وصیت کریں، بہا اس کی، او دین یا قرض کی ادائیگی، ولہن اور تمہاری بیویوں کے لیے الربع چوتھائی حصہ ہے، مما اس سے جو ترکتم تم نے چھوڑا ہو، اِلَّمْ اگر نہ یکن ہوں لکم تمہاری ولدن اولاد، فَإِن پھر اگر کانا ہو لکم تمہاری ولدن اولاد، فَلَہُنَّ تو تمہاری بیویوں کے لیے الثمن آٹھواں حصہ ہے، مما اس سے جو ترکتم تم نے چھوڑا، من بعد وصیت وصیت کے بعد، توصونا جو تم نے وصیت کی ہو، بہا اس کی، او دین یا قرض کی ادائیگی، وَإِنْ اور اگر کانا ہو رجل مرد، یورث وراثت کی تقسیم، کلالتاً کلالہ، او امرأتن یا کوئی عورت، و اور لہو اس کا، اخن ایک بھائی ہو، او اختن یا ایک بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ تو ہر ایک کے لیے، منہما ان دونوں میں سے، السدس چھٹا حصہ ہے، فَإِن پھر اگر کانوا وہ سب ہوں، اکثر زیادہ، من ذالک اس کے بعد، فہم تو وہ سب، شرکاء شریک ہوں گے، فی الثلث ایک تہائی میں، من بعد وصیت وصیت کے بعد، یوصی جو کی گئی ہو، بہا اس کی، او دین یا قرض کی ادائیگی، غیر مضر وہ نقصان پہنچانے والی نہ ہو۔ وصیتاً یہ حکم ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، علیم سب کچھ جاننے والا، حلیم بردبار یا تحمل والا ہے۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکہ کا ایک چوتھائی حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکہ میں چوتھائی کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہوئے، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا آٹھواں حصہ ہوگا، اور اس کے بعد جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے، اور اگر مرد یا عورت بے اولاد ہوں اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں مگر ان کا ایک بھائی اور ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بہن یا بھائی اگر ایک سے زیادہ ہوں تو ترکے کا ایک تہائی ان کو یعنی تیسرا حصہ میں وہ شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرط کہ وہ نقصان دینے والا نہ ہو۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ تلک یہ حدود اللہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، ومن اور جو یطیع اللہ اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یدخلہ وہ داخل کرے گا اس کو، جنات میں یا باغات میں، تجری جاری ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، خالدینہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، وذالک اور یہ، الفوز العظیم بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ومن اور جو یعص اللہ نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ویتعدی اور وہ تجاوز کرے گا حدودہ اس کی حدود سے، یدخلہ وہ داخل کرے گا اس کو، النار
نارن آگ میں، خالدن وہ ہمیشہ رہے گا، فیہا اس میں، والہو اور اس کے لیے، عذاب مہین رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ اسے ایسی آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ رسوا کن عذاب ہے۔